مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود جو ہے تم سے دو چیزوں پر بہت حسد کرتے ہیں، دو چیزوں کے بارے میں بہت حسد کرتے ہیں، ایک کون ہے؟ سلام پر، اور دوسرے امام کے پیچھے آمین کہنے پر، امام کے پیچھے۔ اس لیے دوستو سنت یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کہا جائے، اس لیے کہ اگر آہستہ آواز سے کہیں گے تو کیسے وہ سنیں گے اور حسد کیسے کریں گے؟ حسد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان لوگوں سے حسد رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں جو امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اس سے پرہیز کرنی چاہیے کہ اگر خود اس سنت سے محروم ہو، تم اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان سے حسد کیوں کرتے ہو، ان سے بغض کیوں رکھتے، ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نفرت حقیقت میں ان سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مختصراً جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، دیکھیے اس سلام کی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے۔ میں ان میں سے چند فضیلت صرف اس رغبت دلانے کے لیے کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں سلام کرنے میں اور بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہماری پہچان کا ہے تو اسی سے سلام کریں اور دوسرے سے نہیں، جیسا کہ اس کے آداب آگے آ رہے ہیں، انہیں شاید اس سے تھوڑی خواہش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ اس سنت کو کثرت سے لوگوں میں عام کریں۔ تو سلام کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ سلام اسلام کے بہترین اور عمدہ کاموں میں ایک کام ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے بلکہ اسلام عمل کرنے کا ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی جو کچھ مالک کہہ رہا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہے اسلام۔ اب اگر کوئی آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور احکام پہ چلتا ہے غیر اللہ کے، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ متعدد کتب حدیث میں صحیح مسلم وغیرہ میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، تو جو انسان اللہ کے احکام خلاف ورزی کرتا ہے گویا کہ اتنے زیادہ وہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ تو اصل میں اسلام کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ انسان وہ عمل کرے جن عمل کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اسلام کا سب کے بہترین کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی سب سے بہتر باتیں کون کون سی ہیں؟ اسلام کے سب سے بہتر کام کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دو کام فرمایا، آپ نے دو کام۔ ایک تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مہمانوں کو، ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اسلام کے بہترین کاموں میں ہے اور بڑا مشکل کام ہے، ایک دن دو دن چل سکتا ہے کہ نہیں، لیکن برابر بڑا مشکل ہوتا ہے کھلانا، اور خاص طور پر اگر دوستی نہ ہو، آپس میں تعلقات نہ ہو، ایک اجنبی کو کھلانا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے دوستوں کو کھلا لیتا ہے انسان، اپنے رشتہ دار کو کھلا لیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بلائیے انڈیا پاکستان سے 6 مہینے تک بیٹھا کر کھلاتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اجنبی آدمی باہر کا آ جائے جسے آپ جانتے نہیں ہیں، 2 دن گزر جائے تو دل کے اندر کھلبلاہٹ شروع ہو جاتی ہے، کتنے جلدی بھاگ جائے یہاں سے۔ تو ذرا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ضرورت مند ہے تو اس مسلمان کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں کھانا کھلا کر کے، تو یہ اسلام کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کہنا اسلام کے بہترین کاموں میں ہے، چاہے اس کو پہچانتے ہو اس شخص کو، اسے پہچانتے نہیں ہو۔ یہ نہیں کہ صرف جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام کیا جائے اور جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام، اگر مسلمان ہے تو ہمارے سلام کا حقدار ہے،
اگر مومن ہے ہمارے سلام کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسے سلام کرنا ہے، خواہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ دوسرا فائدہ فضیلت یہ ہے کہ اسلام قیامت کے دن درجات کی بلندی کا سبب ہے، کہ جو انسان سلام کے اوپر جس قدر زیادہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو اتنے ہی زیادہ بلند کرے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 باتیں بتائی تھی، کتنی؟ 12 باتیں۔ آپ نے فرمایا ثلاث وثلاث وثلاث وثلاث، ثلاث وثلاث وثلاث وثلاث، 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نجات دینے والی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو درجات کو بلندی کا سبب ہیں۔ میں 12 باتیں آج نہیں کتاب کے سامنے، لیکن جن باتوں کو آپ نے فرمایا کہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، کیا؟ سلام پھیلانا، کثرت سے سلام کہنا، یہ انسان کی درجات کی بلندی کا اللہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبب ہے۔ اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے درجات کے بلندی کے سبب بنتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یا تیسری فضیلت سلام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلام کے ذریعے 2 مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے دو۔ بہترین سا نسخہ ہے لا تؤمنوا حتی تحابوا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آپ نے بتایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر کثرت سے سلام کیا کرو، کثرت سے سلام کرو۔ گھر میں کمرے میں داخل ہوئے پھر بھی سلام کرو، نکل کے دوبارہ آئے پھر بھی سلام کرو، مسجد میں ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، سڑک پر ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، کام کی جگہ پر ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے اس سے بھی سلام کرو، چھوٹا ہے اس سے بھی سلام کرو، بڑا ہے اس سے بھی سلام کرو، اکیلا ہے اس سے بھی سلام کرو، جماعت میں رہو اس سے بھی سلام کرو، ہر جگہ سلام کو پھیلاتے ہی رہو۔ فقالوا سلاما 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 سلاما، تمہاری زندگی سلامتی ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اگر اس سنت کے اوپر کوئی انسان عمل کر لے تو اس طریقے سے 2 بھائیوں اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ ہے کہ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بات فضائل بہت زیادہ ہیں، میں ان فضائل طرف نہیں آتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا اسے 10 نیکیاں مل گئیں۔ ذرا سوچیں واللہ کتنی دیر لگے گی آپ السلام علیکم کہنے میں، کتنی محنت لگے گی؟ کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی مشکل کلمہ ہے پڑھا نہیں جا سکتا؟ نہیں، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10 نیکیاں۔ اور سوچ لیں کہ ایک نیکی بھی دن قیامت میں اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور صرف آپ السلام علیکم کہتے رہے تو آپ کتنی نیکی مل جا رہی ہے؟ 10 نیکی۔ دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا اسے 20 نیکیاں مل گئیں۔ اسے کتنی مل گئی؟ 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرا آیا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے کیا فرمایا؟ اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ ذرا دیکھیں 30 نیکیاں آسان چیز ہے؟